اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حبس عن اخی المسلم شیئا من حقہ حرم اللہ علیہ برکۃ الرزق الا ان یتوبہ. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معصوم کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جایا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو مسلسل گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری جاری و ساری ہے. آپ کی خدمت میں بارہا اس بات کو بیان کیا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو پروردگار عالم نے اس پر کچھ ذمہ داری عائد کی، کچھ پابندیاں لگائی، کچھ چیزوں کو اس پر واجب کیا، کچھ چیزوں کو اس پر حرام کیا. اور دیگر مخلوقات سے پروردگار عالم نے انسان کو ممتاز کیا. دیگر مخلوقات ایسی ہیں کہ جن پر ہو سکتا ہے ذمہ داریاں موجود نہ ہوں، لیکن انسان وہ ہے کہ جس پر پروردگار عالم نے واجبات کو بھی عائد کیا ہے اور محرمات کو بھی عائد کیا ہے. اب انسان کا مقصد اور انسان کا ٹارگٹ اور انسان کا ہدف یہ ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے کوئی واجب اس سے چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام اس سے ہونے نہ پائے. مستحبات کی خیر ہے، اگر ہو گیا تو وہ انسان کے درجے میں اضافہ کرے گا، لیکن وہ لازمی نہیں ہے. مکروہات اگر انسان سے ہو گئے تو وہ ٹھیک ہے، ہو گئے، لیکن وہ انسان کے گناہوں میں نہیں لکھا جائے گا، وہ حرام کام میں شمار نہیں ہوگا. اس کے درجے میں انسان کے ہو سکتا ہے معنوی اعتبار سے کمی آ جائے، لیکن اس کے اعمال نامے میں گناہوں میں اضافہ نہیں ہوگا. مکروہ تھا، ہو گیا ہو گیا. لیکن جہاں بات آتی ہے واجبات کی اور محرمات کی، تو پھر اس پر پروردگار عالم نے سخت پابندیاں لگا دی کہ واجب جس کو کہہ دیا، جس کو فرض کہہ دیا، وہ تمہیں آنا ہے ہماری بارگاہ میں تو پھر کر کے آنا ہے. تم جو ہے وہ ہماری بارگاہ میں اس سے چھٹکارا پا کر نہیں آ سکتے. تم پر لازم ہے کہ تم ان کاموں کو انجام دے کر آؤ. کچھ چیزیں اگر حرام کی ہے تو پھر وہ حرام کام ایسے ہے کہ جن سے تمہیں بچ کر آنا ہے. اگر تم نے کر لیے تو پھر دیکھو ہماری بارگاہ میں سزا کے مستحق قرار پاؤ گے. تو اب انسان اسی زندگی میں رہتے ہوئے غور کرے کہ اگر اس کے واجبات چھوٹے ہیں اور حرام اس کے ہوئے ہیں تو فوراً حرکت میں آئے، پروردگار عالم سے توبہ کرے. جیسے اس شے کا ازالہ کیا رہتا ہے ویسے ازالہ کرے. بالفرض نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا بجا لائے. خمس رہ گیا ہے، مالی واجب رہ گیا ہے، اسے ادا کر لے. حج واجب ہو چکا ہے، استطاعت آ چکی ہے، پھر بھی نہیں کیا، اس کو ادا کر لے. اسی طریقے سے ماہ رمضان کے روزے رہ گئے تو اسے ادا کر لے. مومن کی دل آزاری کی ہے، اسے معافی مانگنی پڑے گی. اسی طریقے سے دیگر جتنے کام ہیں یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جن کا انسان کو ازالہ کرنا پڑے گا. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، اور جو پابندی عائد کی ہے اسے کہتے ہیں گناہ.
اس گناہ کی دو قسمیں، بعض گناہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، بعض گناہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ معصیت تو معصیت ہے، گناہ تو لکھا جائے گا، چاہے صغیرہ کریں یا کبیرہ کریں۔ نافرمانی تو نافرمانی ہے، پروردگار عالم کی ناراضگی تو مول لے لی، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ لیکن گناہ صغیرہ اور کبیرہ اس لیے کہا جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے گناہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سزا میں اختلاف ہے۔ گناہ صغیرہ وہ ہے کہ جس پر ہو سکتا ہے دنیا میں پریشانیاں آئیں، دنیا میں مصیبتیں آئیں، ہو سکتا ہے قبر میں جو ہے وہ پکڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے برزخ میں پکڑ ہو جائے، لیکن بالآخر اگر جو ہے وہ قیامت کے میدان میں پہنچا تو گناہ صغیرہ کی وجہ سے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن گناہ کبیرہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، یہ وہ گناہ ہے کہ اگر انسان نے انجام دے دیا اور توبہ بھی نہیں کی اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچا تو نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی شفاعت کی، نہ پروردگار عالم نے اس پر اپنی رحمت کی، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ان گناہ کبیرہ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مختلف گناہ کبیرہ اب تک آپ کی خدمت میں بیان کر دیے گئے ہیں، شرک کے حوالے سے حق والدین، جھوٹ، غیبت، موسیقی، مال یتیم کھانا، شراب، سود خوری، مال حرام کھانا، اسی طریقے سے کئی گناہوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج ایک اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور یہ گناہ براہ راست پروردگار عالم سے تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق ہے لوگوں سے، اور آج کا موضوع ہے لوگوں کا حق مارنا، صحیح ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے اسے شمار کیا گیا۔ اب جو ہے وہ اس پر بات شروع کرنے سے پہلے دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم پر کچھ حقوق رکھے نا، تو بعض حقوق حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور بعض حقوق حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ دو طرح کی حق ہے۔ اگر انسان دنیا سے جائے اور اس سے حقوق الہی میں، اللہ کے حقوق میں کوتاہی رہ جائے تو ممکن ہے پروردگار عالم معاف کر دے اور اسے چھوڑ دے، صحیح ہے۔ بالفرض کیا مطلب، ایک انسان نے شراب پی، اب یہ شراب پینے میں اس نے بالفرض دوسرے کا نقصان نہیں کیا، اس نے شراب جو ہے وہ کی، یہ ایک حرام کام کیا۔ اس نے نمازیں چھوڑ دی، اس نے روزے چھوڑ دیے، اس نے حج کو انجام نہیں دیا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے۔ عین ممکن ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگار عالم معاف کر دے کہ بالفرض نمازیں اس نے پوری نہیں پڑھی ہے، کچھ رہ گئی ہے، وہ ہم اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے شفاعت کر دی، معاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ میں پروردگار عالم معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد میں کیا پروردگار عالم معاف کر سکتا ہے؟ دیکھیے منع تو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہر شے پر تصرف رکھتا ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ قبضہ قدرت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، ملکہ رکھتا ہے، معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ساتھ میں معاف کرنے والی کی صفت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے جسے عدالت کہا جاتا ہے، وہ عادل بھی تو ہے ساتھ میں، اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو عدالت بھی تو دکھائے گا اپنی، وہ عدل سے کام بھی تو لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ اگر بالفرض وہ بندہ راضی نہ ہو اور اللہ معاف کر دے، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو اس سے پہلے راضی کیا جائے، یا تو پروردگار عالم اس بندے کو کوئی شے دے دے، یا تو بندہ کسی طریقے سے اس کو راضی کرے پھر معاف کر دے، تو یہ بات الگ ہے۔ لہذا سامعین محترم، دو طریقے کے حق ہو گئے، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اگر انسان مجرم ہو جائے تو پروردگار عالم عین ممکن ہے اسے معاف کر دے اور اسے چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقوق العباد کی جہاں باری آئے گی، پہلے بندہ مناؤ، پہلے بندے کو راضی کرو، جب تک وہ نہیں مانتا، جب تک وہ راضی نہیں ہوتا، تب تک جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہے معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاروں الفاظ بدل کر، حقوق اللہ میں انسان ایک ذات کا مجرم ہوتا ہے، اللہ کا، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد میں دو ذات کا مجرم ہوتا ہے، مومن کا بھی مجرم ہے، اللہ کا بھی مجرم ہے۔ مومن سے ہوتے ہوئے اللہ تک جانا ہے، پہلے مومن سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، جس بندے کا حق مارا ہے اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ انسان کو ڈبل معذرت کرنے کی ضرورت ہے، ڈبل جو ہے وہ معافی انسان کو مانگنی پڑے گی۔ لہٰذا سامعین محترم، اچھا دیکھیے، اب اسی وجہ سے کئی گناہ جو حقوق اللہ میں پائے جاتے ہیں ان سے شدید تر ہیں حقوق العباد والے گناہ، صحیح ہے۔ یعنی کیا مطلب، ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں یہاں پر کہوں کہ ایک انسان شراب پیتا ہے اور روزانہ شراب پیتا ہے اور دن میں 3 وقت شراب پیتا ہے کھانے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے جو مومن کا دل دکھاتا ہے، زیادہ برا کون ہے؟ کہا یہ جائے گا کہ جس نے مومن کی دل آزاری کی نا یہ زیادہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کے پاس آ گئے ابو حنیفہ، اور اہل سنت کے ایک مسلک کے امام ہیں اور ہمارے امام کے شاگرد ہیں، 2 سال شاگردگی اختیار کی ہمارے امام کے پاس۔ امام کے پاس آئے، امام نے فوراً جو ہے وہ ان سے سوال کر لیا، فرمایا کہ تم قیاس پر جو ہے وہ فتوے دیتے ہو، یہ بتاؤ کہ انسان کسے کہا جاتا ہے، بتاؤ انسان کی تعریف بیان کرو۔ تو کہنے لگے کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اچھے اور برے میں تمیز رکھے، اسے کہتے ہیں انسان۔ مولانا نے کہا نہیں، اسے انسان نہیں کہتے، یہ بات تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، جانور بھی اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے 2 چیزیں رکھ دیں
جو ان کے پسند کے کھانے کی ہوگی اس کی طرف لپکے گا, اس کی طرف جائے گا. اچھے اور برے کی تمیز اسے بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں اسے نقصان پہنچنے والا ہو, وہ جانور بھی وہاں جانے سے کترائے گا. ایسے جانور اس کے پاس وہ قریب نہیں جائے گا جہاں پر اسے نقصان پہنچ سکتا ہے, پتہ ہے یہ حملہ کر دے گا. اچھے اور برے کی تو پہچان وہ بھی رکھتا ہے. لیکن مولا نے بیان فرمایا جانور بھی اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہے. فرمایا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اگر 2 اچھائیاں رکھی جائیں تو وہ یہ دیکھے ان میں زیادہ اچھی کون ہے, اور اس کے سامنے اگر 2 برائی رکھی جائے تو یہ دیکھیں ان میں زیادہ بری کون ہے. اسے کہتے ہیں انسان, اسے کہتے ہیں تمیز رکھنے والا, اسے کہتے ہیں ممیز. صحیح ہے, یعنی 2 چیزیں اچھی, اس میں فیصلہ کرے زیادہ اچھا کیا ہے, مجھے کیا کام کرنا چاہیے اگر میرے سامنے 2 اچھائی آ جائیں. ٹھیک ہے, ایک مسلم بھی ہے ایک مومن بھی ہے, مسلمان کی بھی مدد کرنا ثواب ہے, مومن کی بھی مدد کرنا ثواب ہے. میرے پاس پیسے اتنے ہیں کہ ایک کی مدد ہو سکتی ہے, کس کی مدد کروں, زیادہ اچھا کیا ہے, فیصلہ دونوں میں سے کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, مومن کی مدد کی طرف جائے گا. اسی طریقے سے 2 گناہ اس کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اب بالفرض انسان ایسا مجبور ہو گیا کہ کوئی ایک گناہ اس سے سرزد ہوگا, فیصلہ کرنا پڑے گا کون سا گناہ کرے تو کم گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اسے جو ہے وہ انسان کو سوچنا پڑے گا. تو اب سامعین محترم, اب یہ انسان جو ہے وہ بالفرض ایک ہے شراب کے نشے میں ملوث, تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے وہ گناہ تو بہت بڑا ہے, گناہ نے کبیرہ میں سے بیان ہو چکا ہے, ہماری گفتگو ہو چکی ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو دوسرے مومن کا دل دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, شراب نوشی میں انسان جو ہے وہ اللہ کا مجرم ہے, حقوق العباد میں مومن کا دل دکھانے میں مومن کا بھی مجرم ہے, پروردگار عالم کے بھی مجرم ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے حقوق العباد میں اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی تو وہ زیادہ شدید تر گناہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا دیکھیے, بہت اہم ہے حقوق العباد ادا کرنا, بندوں کے حقوق ادا کرنا, بندوں کے کام آنا, مومن کی مدد کرنا بہت اہم ہے. میں جو ہے وہ فقط آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں مذمت پر کہ جو حق ادا نہیں کرتے پھر ان کا کیا ہے. دیکھیے, بعض اوقات انسان کے پاس قدرت ہوتی ہے, استطاعت ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے, اور وہ دوسروں کا حق ادا کر سکتا ہے, پھر بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک روایت بیان کرتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے مناجات کرنے جاتے ہیں کوہ طور پر. جناب موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے عجیب بات کہہ دی. کہا ہے موسیٰ, اگر میں تمہارے گھر پر آ جاؤں, تمہارے دروازے پر آ جاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ ٹھیک ہے, کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم. میں اگر تمہارے دروازے پر آ جاؤں موسیٰ, مجھے کیا دو گے؟ اب دیکھیے, ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کا جسم تو ہے نہیں, وہ جسم سے پاک ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام روایت کے جملے سجدے میں گر گئے, پروردگار عالم کے آگے ہاتھوں کو جوڑ لیا. صحیح ہے کہ پالنے والے, تو میرے دروازے پر آئے گا اور میں جو ہے وہ تیرا بندہ ہو کر تجھے کیا عطا کروں گا؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم دروازے پر آئے, بے نفس نفیس خود کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ جسم ہی نہیں رکھتا؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا, موسیٰ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا غریب بندہ تمہارے دروازے پر آ جائے اور وہ تمہارے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا لے, تو یہ ہاتھ پھر اس کا ہاتھ نہیں ہے, یہ ہمارا ہاتھ ہے. اگر تم نے اس کے ہاتھ پر کوئی شے رکھ دی ہے نا, کوئی چیز رکھ دی ہے, تو پھر یہ مت سمجھنا کہ اس غریب کے ہاتھ پر شے رکھی ہے, بلکہ وہ یہ شے ہماری بارگاہ میں پہنچ گئی ہے, وہ پروردگار عالم کے ہاتھ پر تم نے رکھی ہے. اتنا بڑا مقام ایک بندے کے حق کو ادا کرنا ہے, کسی بندے کے کام آ جانا. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چوتھے امام کے دروازے پر جب بھی کوئی سائل آیا کرتا تھا, جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا تھا, مولا اسے کوئی شے دیتے تھے تو مولا فوراً اس کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتے تھے, ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے. اب جو ہے وہ لوگ سوال کرتے تھے, مولا یہ سائل آیا ہے آپ کے دروازے پر مانگنے آیا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ یہ آپ کا شکریہ ادا کرے اور یہ آپ کے ہاتھ چومے, اور ہو اس کے برعکس رہے, ہو اس کے بالکل اپوزٹ رہے, آپ اس کے ہاتھ چوم رہے. مولا نے کہا دراصل یہ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں ہے, یہ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے. یہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ مال نہیں جا رہا, یہ اس کی امداد نہیں ہو رہی, ڈائریکٹ پروردگار عالم کی طرف جو ہے وہ یہ مال جا رہا ہے. لہذا جو ہے وہ چوتھے امام اس کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے. اور اگلا جملہ یہ امام حسن علیہ السلام سے اور دیگر ائمہ علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا نا کہ مولا اتنا کیوں عطا کرتے ہیں, اتنا کیوں دیتے ہیں, آپ کے دروازے پر اگر کوئی مانگنا آ گیا, ٹھیک ہے, ایک لمٹ میں عطا کرے, آپ اتنا عطا کر دیا کرتے ہیں, اتنا اسے جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے گا مولا کا. مولا کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کا میں شکریہ کیسے ادا کروں, اپنے الفاظ میں بیان کروں, کیسے اس کا شکریہ ادا کروں. یہ دنیا ہے جہاں پر مال فنا ہو جانے والا ہے, ختم ہو جانے والا ہے. یہ میرا مال یہاں سے لے کر اس ابدی دنیا میں پہنچا دیتا ہے, آخرت کی دنیا میں پہنچا دیتا ہے, جہاں پر مال ہمیشہ باقی رہے گا اور جہاں پر وہ میرے کام آئے گا. اور کتنا اچھا بندہ ہے, یہاں سے مال لیتا ہے وہاں پہنچاتا ہے. اور کتنا اچھا بندہ ہے کہ تم سے کچھ لے بھی نہیں رہا, تم سے کوئی اجرت, تم سے کوئی معاوضہ طلب بھی نہیں کر رہا, اور تمہارا مال جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. تو اس سے اچھا جو ہے وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اب آئیے, بات ہو رہی ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی. ٹھیک ہے, ہماری گردن پر کئی بندوں کے کئی حقوق ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی جو ہے وہ بندوں کے حقوق ہم پر لازم ہیں, ہم پر واجب ہیں, ان کا حق ادا کرنا ہے, اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی ہے. اگر زیادتی کی
تو پھر جو ہے وہ انسان سزا کا اور عذاب علیم کا مستحق ٹھہرے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے باریکیاں پیش کرتا ہوں کہ کتنی باریکی ہے اس حقوق العباد میں کہ اگر بندے کے مال میں تصرف کر لیا, کسی کا حق ضائع کر دیا, کوئی شے کسی سے لے لی غصباً, تو اس کا جو ہے وہ انجام کیا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے معجزے عطا کی تھے کہ بیمار, ایسے بیمار کہ جو شفا یاب نہیں ہو سکتے تھے انہیں بھی شفا دے دیتے, مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے قبرستان سے جا رہے ہیں, اور قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر کے پاس آ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. نبی خدا ہے نا, ہماری طرح آنکھیں تو نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ قبر کی سطح تک دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی تہ میں نہیں دیکھ سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک قبر کے پاس رکے اور کہنے لگے کہ پروردگار عالم سے کہ پالنے والے, میں چاہتا ہوں اس مردہ کو زندہ کر دوں اور اس سے کچھ بات کروں. پروردگار عالم نے حاجت کو پورا کیا, مردے کو زندہ کر دیا, مردہ زندہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جب مر گیا اس کے بعد کے احوال بیان کر, اس کے بعد کے حالات بیان کر, کیا ہوا. تو کہنے لگا کہ میں پیشے سے مزدور تھا اور جو ہے وہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا, ادھر سے سامان اٹھایا ادھر پہنچا دیا گھر پر اور ان سے اجرت طلب کر لیا کرتا تھا, یہ میرا کام ہے. پروردگار عالم کا میں نے بہت زیادہ لطف و کرم دیکھا. صحیح ہے, دیکھیے بندہ جو ہے وہ کام کرے, کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, دیکھنا یہ رزق حلال کما رہا ہے یا رزق حرام کما رہا ہے, یہ دیکھنا ہے. صحیح ہے, اسی لیے جو ہے وہ کئی محنت کش افراد جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے مسجد میں, رسول اللہ اٹھ کر ان کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اتنی بڑی عبادت کر کے آیا ہے کہ جتنی عبادت تم لوگوں نے, اصحاب سے کہتے تھے, انجام نہیں دیے. وہ اصحاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, یہ تو شخص آتا بھی نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں, آپ کہہ رہے ہیں اس نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ عبادت انجام دی اور تم سے بہتر انجام دی, اس نے ایسی کیا عبادت انجام دی ہے. فرمایا یہ اپنے اہل و عیال کو ایک لقمہ حرام سے بچا کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے اہل و عیال کو اس نے رزق حرام سے بچا لیا, رزق حلال کما رہا ہے. تو اس نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پیشے سے ہوں مزدور, لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا, پروردگار عالم نے مجھے بہت بڑا اجر دیا. پروردگار عالم کا میں نے لطف و کرم دیکھا, اس کی رحمت کا یہاں آ کر مشاہدہ کیا. دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہو سکتی تھی اور وہ انعام ہمیں دیکھ سکتا تھا. مجھے قبر میں جا کر پروردگار عالم نے وہ انعام دیے. اچھا ایک عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں. اچھا کیوں عذاب میں گرفتار ہو گئے؟ کہ بس چونکہ میرا کام تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانا. کہا کہ ایک جو ہے وہ مجھے شخص نے کہا کہ لکڑیوں کا بوجھ ہے وہ اٹھا کر دوسری جگہ پر پہنچانا ہے. کہا میں راضی ہو گیا, اس سے اجرت طے کر لی اور وہ لکڑیوں کا بوجھ کاندھوں پر لیا اور چلنے لگا. سنیے گا کہ کتنا حق بھی جو ہے وہ اگر مار لے انسان تو پھر گنہگار ہوتا ہے. کہا میں چلنے لگا رستے میں, چونکہ لکڑیوں کا بوجھ تھا اور لکڑیاں بہت زیادہ تھی, میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس جو ہے وہ مسواک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ اس میں جو ہے وہ میں نے دیکھا بہت پتلی سی لکڑی موجود تھی, میں نے وہ نکال لی اور ایک جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ایک ہاتھ سے مسواک کر رہا ہے اس کی لکڑی سے, اور جو ہے وہ اس سے کوئی اجازت نہیں لی اور اس کے پوچھے بغیر مال میں تصرف کر لیا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا. اتنی سی لکڑی. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ اس نے بھی کچھ سامنے سے نہیں کہا, اس نے اپنا بوجھ لیا اور وہ چل گیا. پروردگار عالم نے اسے پکڑ لیا, کہا کہ جب اس کے مال میں تصرف کیا تو اسے اجازت کیوں نہیں لی تھی؟ اس بندے کا تم نے حق مارا ہے اور چاہے اتنا سا لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا تھا لیکن کیوں استعمال کیا اس کی اجازت کے بغیر؟ لہٰذا سامعین محترم, حقوق العباد چاہے چھوٹا حق ہو چاہے بڑا حق ہو, پروردگار عالم جو ہے وہ سوال تو کرے گا. اچھا اب آئیے اس کے نقصانات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے تو اس کو نقصان کیا کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے روایت بیان کرتا ہوں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, آپ کی توجہ میری جانب رہے. فرمایا من حبس عن اخی المسلم شیئا من حقہ, رسول اللہ کہتے ہیں جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں سے کوئی شے قبضہ کر لے, ٹھیک ہے, غصب کر لے, حبس کہتے ہیں قبضہ کرنے کو, ناحق لے لینے کو, لے لے اس سے چیز, حرم اللہ علیہ برکت الرزق, اللہ اسے رزق کی برکت سے محروم کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے رزق میں برکت نہیں رہے گی اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا مولانا صاحب اللہ نے دیا تو بہت ہے بچتا نہیں آخر میں. ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے وہ 15,000 روپے کمانے والا بھی انسان ہوگا جو آخر میں مہینے کے سجدہ شکر بجا لاتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اتنے سے تھا لیکن پروردگار عالم نے جو پورا کر دیا اور جو ہے وہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے. لیکن کئی جو ہے وہ ایسے افراد ہوں گے جو کئی جو ہے وہ ڈالرز یا کئی جو ہے وہ پیسے کما رہے ہوں گے لیکن جو ہے وہ ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی. فرمایا کہ پروردگار عالم پہلا نقصان اگر کسی کا حق کھایا مسلمان بھائی کا تو فرمایا اللہ اسے رزق کی برکت سے جو ہے وہ اسے محروم کر دے گا. الا یتوبہ, اور جب تک محروم رکھے گا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا, معافی مانگے پہلے اس بندے سے بھی اور پروردگار عالم سے بھی, جب تک مغفرت طلب نہیں کرے گا پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا. ایک نقصان ہو گیا کیا کہ رزق سے محرومی, برکت سے محرومی. دوسری حدیث نبی خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث سنیے سبحان اللہ. من حبس حق المؤمن اقامہ اللہ یوم القیامہ, فرمایا جو کوئی کسی مومن کا حق غصب کر لے. اچھا
اچھا اس سے پہلے ایک مثال بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ حدیث اچھے سے سمجھ میں آ سکے آپ کو. آپ جو ہے وہ بائی روڈ کہیں پر ٹریول کر رہے ہو اور جو ہے وہ بالفرض اپنی گاڑی میں ہو, اور ایسی گاڑی ہے جو کمفرٹیبل گاڑی ہے, آپ جو ہے وہ آرام سے جا رہے ہیں, درمیان میں ٹول پلازا آ گیا, صحیح ہے, وہاں پر آپ نے رکنا ہے اور ٹیکس دینا ہے. جب آپ وہاں پر رکے تو آپ نے دیکھا 4-5 لائنیں لگی ہوئی ہیں, صحیح ہے, اور جو ہے وہ سب لائنوں میں جو ہے وہ ایک لمبی لمبی قطار لگی ہوئی ہے گاڑی کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ بالفرض جو ہے وہ اگر اس قطار میں کھڑے رہے تو میری جو ہے وہ باری آدھے پونے گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والی ہے. اچانک آپ کی نگاہ پڑی برابر میں جو ہے وہ ایک اور کاؤنٹر پر, وہ خالی تھا بالکل, لیکن وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ VIP, صحیح ہے, یہاں سے جو ہے وہ افراد گزرے جو VIP یا فاسٹ ٹریک اس طریقے سے کوئی جملہ لکھا ہوا تھا, لیکن پیسے یہاں پر زیادہ دینے پڑیں گے. وہاں پر بالفرض 100 روپے دے رہے تھے, یہاں 1000 روپے دو گے تو جانے ملے گا یہاں سے. آپ نے کہا کون پونا گھنٹہ کھڑا رہے, پروردگار عالم نے عطا تو کیا ہے, جو ہے وہ آؤ اور جو ہے وہ 1000 روپے دے کے نکل جاؤ. یعنی اس کو مثال دینے کا مقصد کیا ہے, سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر گاڑی میں بھی بیٹھا ہو, صحیح ہے, اور سکون اور اطمینان سے بھی بیٹھا ہو, تب بھی جو ہے وہ اس سے کھڑا نہیں رہ جاتا لمبی قطار میں, صحیح ہے, وہ کہتا ہے بس جلدی فارغ ہو جائیں اور جلدی جو ہے وہ یہاں سے نکلے اور جلدی جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے ہمیں. اب سنیے حدیث, جو انسان جو ہے وہ 2 لمحے کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں ہے کہ من حبس حق المومن, جو کسی ایک مومن کا حق غصب کر لے, اقامہ اللہ یوم القیامت 500 علی عام علی رجلیہ, اللہ اسے قیامت کے دن 500 سال تک کھڑا رکھے گا. ایک عذاب ہے, صحیح ہے, قیامت کے میدان میں جہاں پر سورج سوا نیزے پر ہے وہاں 500 سال تک صرف اسے کھڑا رکھو, ٹھیک ہے, یہ پیروں پر اسے کھڑا رکھا جائے گا. حتیٰ یسیل من ارکہ اودیۃ, فرمایا اور 500 سال تک جب کھڑا رہے گا تو کچھ تو ہوگا نا. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پیروں سے اس وقت پسینہ نکلنے لگے گا, موبائل رکھ دیں بھائی, پیروں سے پسینہ نکلنے لگے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پیروں سے خون نکلنے لگے گا. اب جو ہے وہ کوئی سوال کر لے کہ کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ بیان کر رہے یا تو پسینہ نکلے گا یا تو خون نکلے گا, کیا نہیں پتا تھا؟ میں پتا تو ہے میں, تو یہ رسول اللہ جو ہے وہ اس طریقے سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات ہے کہ کتنا حق مارا ہے اور کتنا حق غصب کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بالفرض جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا حق مارا ہوگا تو ان کو جو ہے وہ کھڑا رکھا جائے گا, تو 500 سال تک کھڑا رکھا تو پیروں سے صرف پسینہ نکلا. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پیروں سے خون رس رہا ہوگا اور خون نکل رہا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ ینادی منادم من عند اللہ, اور اللہ کی طرف سے اس وقت ایک ندا دینے والا آواز لگائے گا اور اعلان کرے گا, ھذا الظالم الذی حبط حق المؤمن, یہ وہ مومن ہے, پورے قیامت میں سب لوگوں کو اولین و آخرین کو اعلان کر کے بتایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ ظالم ہے جس نے ایک مومن کا حق مارا ہے. وَيُؤْمَرُ بِهِ النَّارِ, جب اعلان کر دیا جائے گا لوگوں کی نگاہوں میں بھی رسوا ہوگا, ذلیل ہوگا, اب حکم دیا جائے گا اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینک دو, ٹھیک ہے. گناہ کبیرہ کہ جس کا عذاب کیا ہے, جہنم ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ کتنے نقصان بیان کیے؟ 2 نقصان بیان کیے. ایک, اللہ رزق سے برکت ہٹا لے گا, 500 سالوں تک کھڑا رکھے گا, اور حتیٰ اس کے جو ہے وہ پیروں سے پسینہ یا خون نکلنے لگے گا اور اس کے بعد آگ میں پھینک دے گا. 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے. اچھا, جن لوگوں نے حق مارا ہوا ہے, متعدد لوگوں کا جو ہے وہ حق غصب کیا ہوا ہے, ہوگا کیا؟ قیامت کے دن پروردگار عالم انہیں درمیان میں لا کر کھڑا کر دے گا, لوگوں کے درمیان میں لا کر, اور اعلان کیا جائے گا کہ جس کا حق اس پر نکلتا ہے آئے اور اس سے حق لے لے اپنا, ٹھیک ہے. دیکھیے قیامت کا ایک جو ہے وہ نام ہے یوم المفر, وہ دن کے جب سب بھاگ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ جان چھڑا رہے ہوں گے اپنی, فلاں جو ہے وہ بندہ مجھے نہ دیکھ لے, ماں باپ سے اپنا پیچھا چھوڑا لے ہوں گے, اولاد جو ہے وہ مجھے دیکھ نہ لے, کہیں جو ہے وہ دوست کی مجھ پر نگاہ نہ پڑ جائے, کیونکہ کوئی نہ کوئی حق باقی ہوگا, اس لیے اپنا جو ہے وہ انسان دامن بچا رہا ہوگا. تو اب ہوگا کیا کہ پروردگار عالم اسے جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے بچنے نہیں دے گا, لوگوں کے بیچ میں لا کر کھڑا رکھے گا اور کہے گا کہ جس کا حق نکلتا ہے آؤ اس سے اپنا حق مانگو اور اس سے اپنا حق لے لو. اب جب سارے کے سارے آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے, بالفرض ماں باپ آ گئے, بالفرض اولاد آ گئی, بالفرض زوجہ آ گئی, دیگر دوست آ گئے جس سے قرضہ لیا ہوا تھا, جو دیگر افراد تھے سارے کے سارے آ گئے, لاؤ ہمارا حق تم نے ادا نہیں کیا تھا. اب جو ہے وہ انسان کے پاس وہاں دینے کے لیے کچھ ہوگا, وہاں تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ پروردگار عالم تو ہے عادل, جیسے تم اس کے بندے ہو وہ بھی اس کے بندے, جو ہے وہ رائے گا تو نہیں جانے دے گا. اب کرنا کیا ہے؟ اب کہا جائے گا کہ چونکہ اب تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے اعمال نامے میں سے نیکیاں نکالو اور اسے دے دو. تو اب کتنی نیکیاں جو ہے وہ دینی ہے؟ بالفرض ایک بندے نے جو ہے وہ $50,000 کھا کے بھاگ گیا, تو اب ایک نیکی دینی ہے, جیسا گناہ ہے ویسا ادا کرنا ہے. روایت کے جملے, ایک ایک گناہ کے بدلے انسان کو 700 نیکیاں دینی پڑے گی, اور 700 نیکیاں وہ والی نیکیاں نہیں کہ جو انسان ایسے ہی چلتے پھرتے کر دیتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہے. مقبول شدہ, جو اللہ کی بارگاہ میں اجر رکھتی ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے, ایک ایک حق کے بدلے 700 نیکیاں دیتے رہو. اب ایک بندے کے کتنا حق مارا ہے اور کتنے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اور پھر ایسے کتنے بندے اور ادا کرتے رہو اور دیتے رہو, ٹھیک ہے. اچھا, ایک وقت آیا انسان جو ہے وہ نیکیاں ادا کرتے کرتے وہ اسٹیج آ گیا, وہ مرحلہ آ گیا کہ اب جو ہے وہ اعمال نامے میں نیکیاں ہی نہیں بچی, سب کچھ ختم ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے گناہ لے لو, کچھ دوسرے کے جو ہے وہ گناہ لے لو تاکہ اس پر جو ہے وہ عذاب میں کمی آ جائے, اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور اس پہ جو ہے وہ کم عذاب جھیلنا پڑے. اب اس کے عذاب جو ہے وہ گناہ لیتا رہے گا,
اور پھر جو ہے وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک اگلا نقصان آپ کی خدمت میں بیان کیا. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد محمد. یہ سب انسان جو ہے وہ حق غصب کر رہا ہے یا کسی کا مال جو ہے وہ ناحق کھا رہا ہے, یتیم کا مال لے رہا ہے, یہ سب انسان لے تو رہا ہے, لیکن جو ہے وہ کیوں لے رہا ہے؟ تاکہ اس کے جو ہے وہ مال و دولت میں اضافہ ہو جائے, تاکہ جو ہے وہ اس کا بینک بیلنس بڑھ جائے بالفرض. لیکن وہ یہ سوچ نہیں رہا کہ یہ جو ہے وہ اتنے بڑے جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہو رہا ہے اور اس کو کیا کیا جو ہے وہ اس کو عذاب جھیلنے پڑیں گے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اس کو چھوڑ دیتا ہے, ایک اس کو موقع ملا لقمہ حرام کھانے کا لیکن اس نے نہیں کھایا, اس کا کیا اجر ہے؟ ترک لقمۃ حرام احب الی اللہ تعالی من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا. فرمائے ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا 2000 مستحبی رکعت سے بہتر ہے. ایک بندہ راتوں کو کھڑا ہو نماز شب پڑھتا رہے, مستحب رکعتیں پڑھے, 2000 رکعتیں پڑھ لی, ٹھیک ہے, اور ایک بندے نے صرف ایک لقمہ حرام چھوڑ دیا, نہیں کھایا. پروردگار عالم نے کہا یہ 2000 مستحبی رکعت سے بہتر ہے, اس نے ایک لقمہ حرام چھوڑ دیا اور اس نے لقمہ حرام نہیں کھایا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر بالفرض کوئی انسان کسی کا لقمہ حرام کھا لے, صحیح ہے, ہوتا کیا ہے؟ سامنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ میرا حق غصب کر لیا اس نے, بھائی کو پتہ چل گیا کہ میرے والد صاحب اتنا چھوڑ کے گئے تھے, میرا حق اتنا بنتا تھا, لیکن میرے بڑے بھائی نے کھا لیا اور مجھے نہیں دیا, ہوگا کیا؟ چھوٹا بھائی جو ہے وہ حالانکہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی کہے گا آج سے میرے بعد جو ہے وہ میرا دروازہ نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, دروازے سے دھتکار دے گا. کیا انسان اللہ کے بارے میں تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کبھی کہتے کہ میرے دروازے پہ نہیں آنا؟ بھائی دعائے کمیل میں تو آپ پڑھ رہے ہیں روزانہ, یا سریر رضا اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے, 2 آنسوؤں پر مان جانے والا. دنیا بھر کے جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑی دیر لگتی ہے ان کو منانے والے, جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی دیر سے مانے گا, اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں سریر رضا. تو کوئی صورتحال ہے کہ پروردگار عالم کہے کہ جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے, اور کیا وحی کی ہے؟ اپنی امت کو سمجھا لو اور اپنی امت کو ہوشیار کر دو اور خبردار کر دو. کس معاملے سے؟ فرمایا اس معاملے سے کہ جس کسی نے ہمارے بندے پر ظلم کیا ہے, کسی بھی حوالے سے ہمارے بندے پر اگر کسی بھی طریقے کا ظلم کیا ہے, چاہے کیسا بھی حق مارا ہو, خبردار ہمارے دروازے پر نہ آنا, ہمارے گھروں میں داخل مت ہونا. اللہ کے گھروں سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے اللہ کے گھر زمین پر؟ صرف خانے کعبہ ہے, مساجد تو ہے. نماز تو چھوڑیے, نماز قبول تو بعد میں کرے گا, پہلے کہہ رہا ہے مسجد کے دروازے پر بھی نہیں آنا. اور اگر ایک بندہ جس نے حق غصب کیا اور مسجد میں آ جائے اور داخل ہو جائے, اب کیا؟ فرمایا مادام قائم یصلی, فرمایا جب تک مصلی عبادت پر کھڑا ہوا ہے اللہ کہتا ہے ہم لعنت بھیجتے رہیں گے اس پر. ٹھیک ہے, جتنی دیر کے لیے آیا مصلی عبادت پر کھڑا ہوا اور کسی کا حق مارا ہوا ہے اور مصلی عبادت پر آیا, تو پروردگار عالم نے کہا تھا مسجد میں تو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آنا ہے پہلے اس کا حق ادا کرو, معافی مانگو, پھر آنا مسجد میں. اور اگر اس سے پہلے آ گیا مصلی عبادت پر کھڑا ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ, نماز تو قبول ہوگی نہیں, ساتھ میں ہم جو ہے وہ تمہارے عذاب میں اور اضافہ کریں گے, لعنت بھیجتے رہیں گے تم پر. پروردگار عالم کی جو ہے وہ لعنت کا مستحق قرار پائے گا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی. اب جو ہے وہ حقوق العباد, اگر بندہ کسی کا حق مار لے تو اس کی کیا مذمت ہے, میں نے آپ کے سامنے نقصان پیش کی. اس سے بڑھ کر میں بیان نہیں کر سکتا اور اس سے بڑھ کر میرے پاس مثال نہیں ہے. دیکھیے سب انبیاء, سب رسول, جتنے اہل بیت علیہم السلام ہیں, جتنے اولیاء ہیں, ان کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے نا تو وہ شہید کا مرتبہ ہے. صحیح, سب سے بڑا مرتبہ شہید کے بارے میں. ایک قطرہ اگر خون کا گرا تو گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور تمام جتنے شہداء ہیں ان کی جو ہے وہ نظر اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں کہ جب شہید کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے قبرستان کی طرف اور اسے دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے, تو وہ جیسے ہی اسے لے جایا جاتا ہے تو وہ شہید جو ہے وہ مناجات کر کے سب کو کہتا ہے کاش تو تم میرا مقام دیکھ رہے ہوتے کہ پروردگار عالم نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے. دیکھو یہ اللہ نے, میں قبر میں گیا نہیں ہوں, اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہے اور میرے لیے جنت کی راہیں کھول دی ہے. پروردگار عالم نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے. وجعلنی من المکرمین, اللہ نے مجھے عزت داروں میں شمار کر دیا ہے. ایک مکرمین کی لسٹ ہے, عزت دار بندے کون کون ہیں, اللہ نے میرا شمار اس میں کر دیا ہے. لیکن شہید کا قطرہ خون کا جو ہے وہ گر گیا تو سارے گناہ معاف یا صرف اللہ کے حق معاف؟ صرف اللہ کے حقوق معاف ہے, بندوں کی یہاں پہ بھی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, روایت کے جملے, اگر ایک یہودی سے بھی اس نے قرضہ لیا ہوگا نا تو شہید کو دروازے پر روک لیا جائے گا. ٹھیک ہے, جنت کے دروازے پر جا نہیں سکتے جب تک اس کا حق ادا نہیں کرو. اسی طریقے سے ایک حکایت آپ کے سامنے بیان کروں بس جلدی اور بات ختم ہو جائے کہ جو ہے وہ ایک شہید تھے, ایک جو ہے وہ مجتہد نے خواب دیکھا کہ خواب میں جو ہے وہ سارے شہید ہیں اور فلاں علاقے کا شہید ہے اور سب کو جو ہے وہ دیکھا کہ پرچیاں بانٹی جا رہی ہے. ایک شہید کو جو ہے وہ پرچی دی گئی, اس پر ریڈ کلر کا کراس لگا ہوا تھا, ریڈ کلر کا نشان تھا. تو اس نے سب کی پرچیاں دیکھی, کسی پر نشان نہیں, میری پرچی پر کیوں لال نشان ہے؟ تو جو ہے وہ اس نے فوراً جو ہے وہ سوال کیا تو اسے بتایا گیا کہ تم نے جو ہے وہ فلاں ایک حق مارا تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ تمہیں جنت میں جو ہے وہ جانے تو دیا جائے گا لیکن اس وقت تک نہیں جانے دیا جائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا. اچھا, ابھی مجتہد کو خواب کیوں آیا؟
تاکہ جو ہے وہ اس خاتون کے پاس جائے جس کا حق مارا گیا اور پھر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ جو بھی ہو سکے اس سے نجات دلوائے. تو یہ جو ہے وہ معلوم کرتے کرتے فلاں علاقے کے تھے, فلاں اسکول میں ٹیچر تھے, وہاں پہنچ گئے. جب معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ بہت ایماندار تھے, بہت پاکیزہ شخص تھے, لیکن جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا ان سے. وہ کیا؟ کسی خاتون کا عیب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا, جس کی وجہ سے ان کی جاب چلی گئی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے معاشی حالات جو ہے ان کے برے ہو گئے, ان کا حق جو ہے وہ مارا گیا ان کے ایک عیب بیان کرنے کی وجہ سے. اچھا, اس کے گھر پر پہنچے دروازے پر, اور دروازے پر جو ہے وہ جا کر اس خاتون کو شہیدوں کے نام لینا شروع کیے, یہ شہید ہے. جیسے ہی اس شہید کا نام آیا تو وہ خاتون ہنسی تنزیہ طور پر, اس کو کہاں شہید کہہ رہے ہو؟ اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جرم ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس نے جرم کیا ہوا ہے. اچھا, اب جو ہے وہ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اس نے میرا عیب بیان کیا تھا جس کی وجہ سے میری نوکری گئی اور آج تک جو ہے وہ میں برے حالات میں ہوں. کہا اچھا میں اس کا دگنا دیتا ہوں, آج تک تمہیں جتنے سال ہو گئے 10-15 سال, میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عوض دے دیتا ہوں, کمپنسیٹ کر دیتا ہوں, اس کا دگنا لے لو, لیکن اسے معاف کر دو. نہیں معاف تو نہیں کروں گی. کہا اس وجہ سے کیونکہ جو ہے وہ اس نے, آپ جو ہے وہ مجھے کمپنسیٹ تو کر دیں گے پیسوں کے لحاظ سے, لیکن جو میری عزت و آبرو گئی تھی اس کا کون ذمہ دار ہے, اس کا جو ہے وہ کون کمپنسیٹ کرے گا؟ تو میں جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اب خیر جو ہے وہ معاف کیا نہیں کیا وہ خیر جو ہے وہ واقعے میں بیان نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ کہنے کا مطلب ہے اگر شہید بھی ہو اور بندے کا حق جو ہے وہ بندے کا حق ضائع کر دیا اور گردن پہ رہ گیا تو جو ہے وہ پروردگار عالم معاف نہیں کرتا. اب جو ہے وہ آپ غور کرتے رہیے کہ کتنے حقوق ہے جو ہے وہ بالفرض ہم ضائع کرتے ہیں. بالفرض بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا, حق غصب کیا ہے. اولاد کا کوئی حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا, حق غصب کیا ہے. آپ جس مکان میں کرائے پر رہتے ہیں وہاں کا کرایہ ادا نہیں کیا, حق غصب کیا ہی آپ نے. جہاں پر دکان میں ہے وہاں کا آپ نے کرایہ ادا نہیں کیا, حق غصب کیا آپ نے. آپ جو ہے وہ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں, آپ کو ایمانداری سے جاب کرنی تھی, اتنے گھنٹے دینے تھے, آپ نے جو ہے وہاں پر اتنا ٹائم نہیں دیا اور جو ہے وہ سیلری پوری لے لی, حق غصب کیا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ پوری کروں گا, نہیں کیا آپ نے, یہ حق غصب کیا آپ نے اس کا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ تم اگر بالفرض میرے پاس اچھی جاب پہ پرفارمنس دکھاؤ گے تو اتنے ٹائم بعد تمہاری سیلری بڑھا دوں گا, نہیں بڑھائی آپ نے, اس کا حق غصب کیا آپ نے. آپ نے کہہ دیا 2 سال بعد جو ہے وہ تمہیں تمہاری فیملی مل جائے گی, یہاں پر 6 سال ہو گئے اس بیچارے کو, نہیں دی فیملی, حق غصب کیا آپ نے. اسی طریقے سے آپ نے کہہ دیا کہ اتنے عرصے بعد جو ہے وہ اگر تم نے پرفارمنس شو کی تو میں تمہارے لیے جو ہے وہ یہ سہولیات مہیا کروں گا, نہیں کیا آپ نے, حق غصب کیا آپ نے. اسی طریقے سے 400 مثالیں کھڑے ہو کر یہاں پر جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا جو انسان اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھے گا جو انسان حق غصب کر رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا یہ, پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے وہ ان حقوق العباد جو ادا نہیں کرتے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو خدا نخواستہ ہم نے حق غصب کیا اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی رحمہ سید الوسیین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن المجتبی والحسین الشہید وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃ وسادۃ وقادہ بہم تولوا ومن اعدائہم تبرأ. اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فارزقنی لہم انک علی کل شیء قدیر. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.